اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ اس کا نام نمرود بن منان بن سام بن نو تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن جو اللہ چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دینے والی تھیں تو وہ کئی مہینوں تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کر آتی اور دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ جب آپ بالغ ہو رہے تھے تو آپ کے چچا نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر آ کر رہنے لگے تو لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے توڑا ہو۔ سب حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائیے، ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کر، پرسکون ہو کر اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کر نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے زیادہ تو ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود کہنے لگا کہ جاؤ، اپنے خدا سے کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو کہ مشرق و مغرب پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین پر سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنے فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے لڑے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس نمرود کی فوج کو فلنار کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی کسی
کو بچا نہیں پاتا۔ فوراً اپنے محل میں آیا، بے چین ہونے لگا، اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ جوتے سے میرے سر پر وار کرو۔ جب جب کوئی نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا نمرود کو سکون آتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتا ہوا نمرود کے دماغ تک آ پہنچا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ، وہ جو اپنے آپ کو خدا کھلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہ بندے اپنے جوتوں کے اس کے سر کو پیٹتے تھے، اور ایسے تڑپ تڑپ کر نمرود جہنم واصل ہو گیا، اس کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ پر، بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز کو رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔